سب سے پہلے گھبرانا نہیں. مہنگائی کا پھوٹے گا بڑا بم، عوام کو ملیں گے نئے زخم. حکومت نے IMF کے سامنے سرنڈر کر دیا. اگلے ہفتے منی بجٹ لانے کا اعلان. 350 ارب کی ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی. ہر چیز پر سیلز ٹیکس 17% ہو جائے گا. بجلی ہوگی مزید مہنگی. پیٹرولیم لیوی بھی اوپر جائے گی. لگژری آئٹم پر بھی اضافی ڈیوٹی ادا کرنا ہوگی. کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ آپ کو بجلی، گیس اور کوئی ایسی چیز مہنگی نہ ملے. ہر روز بجٹ آ رہا ہے، اور اب یہ منی بجٹ جو آ رہا ہے یہ IMF کے کہنے پر آ رہا ہے. جو مہنگائی چل رہی ہے، جس طرح کے حالات چلتے جا رہے ہیں، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہ طوفان تھم جائے. ہائے رے مہنگائی، عوام کی دہائی. نئے پاکستان میں غریب پس کر رہ گیا. قوت خرید دم توڑ گئی. اشیاء خورنوش پہنچ سے دور. آٹا، چینی، گھی، تیل، سبزیاں، پھل سب کچھ مہنگا. غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل. تحریک انصاف کی حکومت سے آس لگائے لوگ اب گھبرانے لگے. ہم نے تو ان کو ووٹ دیا تھا، سلیکٹ کیا تھا کہ تبدیلی لے کے آئے گا، لیکن اس نے تبدیلی الٹا جو ہے نا وہ مہنگائی کے حساب سے ہمارے اوپر توپ دی. ہمیں اس حوالے سے بہت دکھ ہے. پیٹرول، دالیں، گیس، ہر چیز ایوری تھنگ مہنگا ہو گیا ہے. پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، جبکہ لوگوں کی اور جو دیہڑی دار لوگ ہیں ان کی انکم اتنی کی اتنی ہے. اس ملک میں اب سروائیول جو ہے نا دن بہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے. نئے پاکستان میں بحران ہی بحران. ملک بھر میں گیس کی شدید قلت. سندھ ہو یا بلوچستان، پنجاب ہو یا KP کے، عوام ہر جگہ پریشان. کہیں گیس غائب تو کہیں پریشر انتہائی کم. لکڑیاں جلا کر گزارا کرنے کے لیے پیسے کم پڑنے لگے. مہنگائی جو عروج پر ہے، ادھر پیٹرول بحران کا خدشہ بھی منڈلانے لگا. پیٹرولیم ڈیلرز نے کل سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کراچی میں موجود. سپریم کورٹ رجسٹری میں اہم کیسز کی سماعت. آتے ہی پوچھا نسلا ٹاور کا کیا بنا، ابھی تک گرایا کیوں نہیں. سستی پر کمشنر کراچی کی سرزنش کر ڈالی. کہا مسلسل توہین عدالت کر رہے ہیں، کیا جیل جانے کا ارادہ ہے؟ ابھی جائیں اور نسلا ٹاور فوری گرائیں. عدالت کا جوری ہائٹس بھی آج ہی گرا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم. سپریم کورٹ کے حکم پر نسلا ٹاور کو گرانے کا کام دوبارہ شروع. کمشنر کراچی اقبال میمن اپنی ٹیم کے ہمراہ پہنچ گئے. عمارت کے اندرونی حصوں میں توڑ پھوڑ جاری. سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں یا کسی بھی عدالت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ماننے کے ہم پابند ہیں. یہاں ہزاروں عمارتیں ایسی ہیں جو کسی نہ کسی قانون کی وائلیشن میں تعمیر ہوئی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ ناممکن ہے کہ آپ ان تمام عمارتوں کو گرا سکیں. لہذا کوئی نہ کوئی آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا، وے آؤٹ نکالنا پڑے گا، تاکہ ان عمارتوں کو، ان بلڈنگز کو ہم ریگولائز کریں. عدالتی حکم سر آنکھوں پر، لیکن نسلا ٹاور کو چٹکی بجاتے ہی گرایا نہیں جا سکتا. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے صوبائی حکومت کی پالیسی واضح کر دی. کہا کراچی میں ہزاروں غیر قانونی عمارتیں ہیں، یہاں کے رہائشیوں کو بے گھر نہیں کر سکتے. غیر قانونی عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے قانون سازی کی گئی ہے. یہ بھی کہا عمارتیں گرانے سے انسانی المیہ جنم لینے کا خدشہ ہوا تو عہدہ چھوڑ دیں گے. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سول ایویشن کی زمین کی غیر قانونی الاٹمنٹ سے متعلق کیس کی سماعت. عدالت نے زمین سے قبضہ ختم کرا کے سول ایویشن کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس سول ایویشن آفیسر کلب کے قیام پر برہم. عدالت کا سول ایویشن اتھارٹی کو کلب بند کرنے کا حکم. پنجاب میں اسموگ کا روگ، فضا آلودہ بیماریاں جنم لینے لگیں. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر. ایئر کوالٹی انڈیکس کنٹرول میں نہ آیا. شہریوں میں سانس، نزلہ اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ. اسموگ کو آفت زدہ قرار دینے کے باوجود حکام کوئی اقدام نہ اٹھا سکے. سڑکوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بدستور رواں دواں. ملک میں کورونا کے وار جاری. مزید 9 افراد جاں بحق. 350 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 0.92% ریکارڈ.
मुल्क में डेंगू के वार जारी, पंजाब में अमवात का सिलसिला ना थम सका। लाहौर में मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, तादाद 127 हो गई। 24 घंटों में 213 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। शिकारपुर के नवाही गांव में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गई। खसरा से 2 भाई जाँ बहक हो गए। खानदान के 4 बच्चे खसरा में मुब्तला। महकमा सेहत का अमला ताहाल इलाके में न पहुंच सका। मुतासरा गांव के मकीनों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। पेशावर के इलाके हयाताबाद में रात गए पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को धर लिया। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की किल्लत है। इमरान खान ने अफगान अवाम के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। बताया पाकिस्तान ने फिजाई और जमीनी पुल बनने की पेशकश की है। आज न्यूज बना पेशावर के चार्ली चैपलिन की आवाज। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने मोहम्मद उस्मान से किया नौकरी देने का वादा, पूरा कर दिया। पेशावरी चार्ली चैपलिन महकमा लेबर में नायब कासिद बन गया। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी तंग, भारत ने कश्मीरियों से जीने का हक छीन लिया। आवाज बुलंद करने पर काबिज फौज ने इंसानी हुकूक के रहनुमा खुर्रम परवेज को गिरफ्तार कर लिया। हुर्रियत क़यादत सीखवा गिरफ्तारी आवाज दबाने की साजिश करार। अक़वाम मुत्तहिदा की भी मजम्मत। वाज़ेह किया खुर्रम परवेज दहशतगर्द नहीं, इंसानी हुकूक के अलंबरदार हैं, जल्द रिहा किया जाए। महंगाई का खदशा, टर्किश लीरा की कदर में रिकॉर्ड कमी। डॉलर की मुकाबले में टर्किश लीरा की कीमत में 15% गिर गई। महंगाई की शरह भी 20% तजावुज। तुर्क दुकानदार ने अलामती तौर पर डॉलर जला डाले। इंश्योरेंस काम आ गया, वरना बच्चा बड़ा ही महंगा पड़ता। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में हुई महंगी जच खातून को अस्पताल से $50,000 का बिल मिल गया। बिल देखते ही पहले तो होश उड़े, फिर जान में जान आई। इंश्योरेंस के बाद सिर्फ $250 ही अदा करना पड़े।